MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان۔ محترم علماء کرام، میرے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے جامع مسجد الفلاح ویلور کے افتتاح کے سلسلے میں ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جو حضرات اس مسجد کی تعمیر میں اور جو کچھ انہوں نے خدمتیں انجام دی ہیں، جن جن لوگوں نے اپنے اپنے حیثیت سے جو بھی خدمتیں انجام دی ہیں، اللہ ان تمام کی نیکیاں قبول فرمائے اور ان کے لیے آخرت میں بہترین اجر اور ثواب سے نوازے۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارے ساتھ، خاص کر اصلاح معاشرے میں مساجد کا کردار کیا ہے، معاشرے کی تعمیر میں، معاشرے کی ترقی میں مساجد کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ آپ حضرات صبح سے خاص کر مسجد سے متعلق بہت ساری باتیں سنے ہیں، تو میں کچھ اشارے سے چند باتیں جو خاص کر مساجد سے متعلق ہیں، خاص کر معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے ایک مثالی کردار جو ادا ہونا چاہیے، کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، مسجد بنانے کا جو مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضامندی پانا۔ من بنا للہ بیتن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ جو بندہ اللہ کے لیے کوئی گھر بناتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مساجد جو ہیں اللہ کے گھر رہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ سب مسجدیں جو ہیں اللہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے یہ گھر اللہ ہی کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، اس کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ چونکہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں صرف گویا کہ نماز پڑھنے کے لیے ہی مسجد بنائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مساجد میں نماز کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری خدمتیں ہیں جو ہمیں ادا کرنا ہے، اور مساجد کو مثالی کردار بھی نبھانا ہے۔ سب سے پہلی چیز نماز تو ہے ہی، خاص کر مساجد کو آباد کرنا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ مسجد کو آتا ہے جاتا ہے، تو سمجھو کہ مسلمان ہے، اس کے لیے ایمان کی گواہی دو۔ مساجد کو آباد کرنا، مساجد کو منور کرنا اپنے آنے سے جانے سے، تو اس سے جو ہے ہمارے ایمان کی تازگی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مومن ہونے کی گواہی دینے کے لیے فرمایا کہ تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ تو خاص کر مسلمانوں کو چاہیے کہ خاص کر مسجدوں کو آباد کریں نمازوں کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ مساجد میں نماز کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ مساجد کو بہت زیادہ آباد رکھنے کے جو طریقے ہیں، سب سے پہلا طریقہ کہ مساجد میں تحفیظ کا حلقہ ہو، قرآن مجید کے یاد کرنے کے لیے، حفظ قرآن کے لیے صبح و شام کے مدرسے مستقل ہوں، تاکہ جو ہے طلبہ قرآن مجید یاد کریں اور اس طریقے سے مسجد آباد رہے۔ آپ دیکھیں گے خاص کر عرب ممالک میں بھی، اور آج کل خود ہمارے ہندوستان میں بھی تقریباً کئی شہروں میں مساجد کے اندر تحفیظ کے حلقے ہیں، بچے قرآن مجید یاد کرتے ہیں، صبح و شام یاد کرتے ہیں اور حافظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک آباد کرنے کا ایک طریقہ ہے، مساجد کو آباد کرنے کا طریقہ، قرآن یاد کرنے کے لیے حلقات تحفیظ کا انتظام ہو، اور اسی طرح صبح و شام
بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھانے کے لیے بھی مکتب کا بھی انتظام ہو۔ یہ مکتب بہت اہم ہے، خاص کر ہر محلے کی مسجد میں، مساجد کے اندر مکاتب کا قیام ضروری ہے، اس لیے کہ بچے گھروں میں نہیں پڑھتے۔ ہمیں تجربہ ہے، ہمارے بچے ہمارے پاس ہمارے گھروں میں نہیں پڑھتے، جب تک جو ہے باہر کا کوئی مدرس نہ ہو ہمارے بچے ادب کے ساتھ نہیں بیٹھتے، نہ ہماری بات سنتے ہیں۔ اس لیے خاص کر مسجدوں میں وہ زمانے سے ہمارا ایک طریقہ رہا ہے کہ دعائیں یاد کرنا، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، جو بھی ہم سیکھتے تھے مساجد سے ہی سیکھتے تھے۔ تو اس لیے خاص کر مسجدوں کو آباد کرنے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے مکاتب کا قیام ہو، باقاعدہ صبح میں، شام میں۔ اسی طرح تعلیم بالغاں کے نام سے بعض لوگ ممکن ہے نوکری میں جاتے ہیں یا دکانوں میں مصروف رہتے ہیں، تو شام میں ان کے لیے قرآن پڑھنے کا ایک وقت مقرر کیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی آئیں، شام میں باقاعدہ تعلیم حاصل کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَعَلَّمُونَ فِي الْكِبَرِ، اللہ کے رسول کے صحابہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے معمر لوگوں کی تھی، بڑے لوگوں کی تھی جو علم حاصل کرتے تھے۔ قرآن پڑھنے، قرآن یاد کرنے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، آدمی جو ہے بلا جھجک علم حاصل کر سکتا ہے کسی بھی عمر میں۔ اگر بچپن میں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، قرآن یاد کرنے کا موقع نہیں ملا، دعائیں سیکھنے کا موقع نہیں ملا، تو باقاعدہ یہ جو مساجد ہیں ان مساجد میں خصوصاً بڑے لوگ بھی آ کر کے قرآن سیکھ سکتے ہیں اور ناظرہ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک خاص طریقہ مساجد کو فعال بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ خصوصاً ہفتے میں خاص کر اتوار کا دن لوگ اس دن ذرا اپنے اپنے مصروفیات کے اعتبار سے چھٹی کا دن رہتا ہے، تو اس خصوصاً اتوار کو صبح میں مغرب بعد یا عصر بعد جو مناسب وقت ہے، ہر ہفتہ جو ہے دروس کا انتظام ہو، درس قرآن کا، درس حدیث کا، یا جو ہے کسی خاص ٹاپک پر ہر مہینہ یا ہر ہفتے جو ہے کسی خاص عالم کو بلا کر کے، علماء کو بلا کر کے مستند علماء سے باقاعدہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ دینی اعتبار سے یقیناً فائدہ ہوگا اس کا، اور مسجدیں اس لحاظ سے بھی آباد رہیں گی۔ پھر اسی طرح امریکہ وغیرہ میں قریب کی رپورٹ کے مطابق مساجد صرف نماز کے لیے مخصوص نہیں ہے، وہاں باقاعدہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مسجد میں اور بھی ایکٹیویٹیز بہت ہیں، کاؤنسلنگ سینٹر، لوگ جو ہیں شادی سے پہلے، شادی کے بعد، یا آپس کے گھریلو جو مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، وہ تمام جو ہے باقاعدہ مساجد میں آ کر کے اپنے مسائل پیش کرتے ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور خاص کر نوجوانوں کو، نوجوان لڑکیوں کو شادی سے پہلے، شادی سے متعلق جو احکامات ہیں، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، ایک اسلامی خاندان کیسے ہونا چاہیے، خاندان میں بزرگوں کا احترام کیسے ہونا چاہیے، اس لیے یہ سب چیزیں مساجد کے اندر کاؤنسلنگ سینٹر کے ذریعے سے بھی باقاعدہ جو ہے مساجد کو خاص کر معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے مساجد میں یہ سب انتظامات ہو سکتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ بلکہ مساجد کے اندر جو ایک اہم کام یہ بھی ہو کہ باقاعدہ بیت المال کا انتظام ہو، کہ معاشرے کو سودی لین دین سے بچانے کے لیے، معاشرے کو سود سے بچانے کے لیے، سود کے دلدل سے بچانے کے لیے ہمارا اسلامی معاشرے کا ایک اہم ذمہ یہ بھی ہے کہ ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں باقاعدہ بیت المال کا انتظام ہو، تاکہ لوگوں کو ضرورت پر قرض دیا جائے۔ قرض ایسے ہی نہیں، کسی نہ کسی چیز کو ضمانت میں رکھ کر باقاعدہ ان کے لیے قرض کا انتظام ہو، تاکہ لوگ جو ہے سود سے بچیں۔ میں اس چھوٹی سی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سود کی قباحت، سود پر وعیدیں جو آئی ہیں، اس میں سے ایک وعید یہ ہے کہ جسے ہم وڈی بولتے ہیں، انٹرسٹ بولتے ہیں، اتنی بری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قباحت کو بیان کر رہے ہیں۔ کیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے اس کی گناہ کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی کہ آدمی یہ سمجھ لے
اس کا معمولی گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ کون ہے بدبخت جو اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ جیسا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے، سود اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ قرآن اور حدیث میں سود کی حرمت پر بے شمار دلیلیں ہیں، سب کو معلوم ہے۔ اور ہماری قوم کا حال یہ ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے سود میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مارواڑیوں کے پاس بانڈ پیپرز، گھر کے پیپرز، املاک کے، جائیداد کے سب پیپر ہیں، اور باقاعدہ جو ہے سود پر معاملہ چل رہا ہے، اور اتنی آسانی کے ساتھ لوگ سود کے اس میں پھنس رہے ہیں، اللہ المستعان۔ اس لیے ہمارا ایک اہم ذمہ یہ بھی ہے کہ ہم کچھ اصحاب خیر، اللہ نے جن کو دولت سے نوازا ہے، باقاعدہ یہ لوگ آگے بڑھ کر آئیں، مساجد میں بیت المال قائم کریں، لوگوں کو قرضوں کا انتظام کریں، تاکہ جو ہے حرام سے بچ سکیں لوگ۔ اللہ کا فرمان ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، بزنس حلال ہے، سود حرام ہے، تاکہ لوگ جو ہیں حرام سے بچیں۔ حرام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حرام کمائی اور حرام نوالے، حرام لقمے جو ہیں، سب سے زیادہ نقصان کس میں پہنچاتے ہیں؟ عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ تو بہرحال مساجد کے اندر ایک بیت المال کا سسٹم بھی ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال بھی ہوتا تھا مسجد کے اندر ہی۔ پھر اسی طرح مساجد کے اندر لوگوں کو مصروف رکھنے اور ان کی ذہنی طور پر تربیت کے لیے جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہو، مختلف زبانوں میں، تمل میں، اردو میں، انگریزی میں، جہاں جہاں لوگ جو زبان آسانی سے سمجھتے ہیں ان سے متعلق کچھ کتابیں رکھ کر مساجد میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا طریقہ یہ بھی ہے، اور مشغول کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح مساجد کا جو کردار ہے کہ مساجد ہمارے لیے دین کی تبلیغ کے لیے مرکز ہیں، یہ مراکز ہیں جہاں دین کی تبلیغ کے لیے آپ غیر مسلموں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں، تاکہ غیر مسلم آئیں، ان کے شکوک شبہات دور ہوں۔ عام طور پر جو دشمنیاں ہیں ایک دوسرے کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے، اسلام کو نہیں پہچان کر لوگ جو ہے اسلام کے خلاف دشمنی کرتے ہیں۔ باقاعدہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے وضو کے طریقے کو دیکھ کر اسلام میں آئے، کوئی جو ہے نماز کے طریقے کو دیکھ کر مسلمان ہوا، کوئی اذان کے کلمات سے متاثر ہوا، کوئی قرآن سن کر متاثر ہوا۔ تو مساجد کو جو ہے دینی کاموں کے لیے، تبلیغ کے لیے، غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کا تعارف پیش کرنے کے لیے ایک سسٹم بنانا چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے پاس نکاح وغیرہ میں غیر مسلم حضرات آتے ہیں، کوئی معیوب بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایسے موقع پر کچھ مقامی زبانوں میں تذکیر کے لیے، واضح و نصیحت کے لیے کوئی طریقہ بھی ہونا چاہیے تاکہ سب لوگ سمجھیں۔ اس لیے خاص کر مساجد کے اندر ایک سب سے اہم بات یہ ہو کہ غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے ہمارے دروازے مساجد کے کھلے رکھیں ہم۔ باقاعدہ وانمبڑی وغیرہ میں، ہمارے ہی ڈسٹرکٹ کے اندر کئی جگہ میں مساجد میں ان کے دروازے کھول دیے گئے، غیر مسلم لوگ آئے، دیکھے، بہت متاثر ہوئے۔ حالانکہ پہلے جو ہے لوگ سمجھتے تھے کہ غیر مسلم کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، خود شریعت اجازت دیتی ہے۔ وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْ، اگر کوئی جو ہے پناہ بھی طلب کرنا چاہتا ہے، طلب کر رہا ہے، آپ اسے پناہ دے سکتے ہیں۔ تو خاص کر مراکز کو، مساجد کو جو ہے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ایک مرکز کی حیثیت سے پیش کریں۔ پھر اسی طریقے سے یاد رکھو، مساجد جو ہیں ہمارے لیے ایمان کے ریچارج کے سینٹرز ہیں۔ مساجد میں آنے جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، گویا کہ ایمان کے لیے ریچارج کے مقامات مساجد ہیں، اس لیے کہ یہاں فرشتوں کی حاضری ہوتی، عصر میں، فجر میں، خصوصی طور پر دیگر اوقات میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، مطلب ہے کہ فرشتے بھی نماز میں موجود ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کسی کے آمین جو ہے فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مساجد جو ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہے،
اس کے علاوہ ایمان کو تازہ کرنے، نور ایمان حاصل کرنے کے مقامات ہیں۔ دور نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاشرتی زندگی کے تمام درپیش مسائل کا حل مسجد سے ہی ہوتے تھے۔ آپس کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، مالی معاملات جتنے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی حل کرتے تھے۔ چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، باقاعدہ جو ہے مساجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسائل حل ہوتے تھے۔ مساجد مجلس شورا کی حیثیت بھی رکھتے تھے، عدالت کا کام کرتے تھے۔ بعض مرتبہ عورتیں آ کر سوال کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بعض مرتبہ سوالات ہوتے عورتوں کے، یا رسول اللہ ہمارے شوہر کنجوس ہیں، اتنا نہیں دیتے کہ مجھے اور میرے بچوں کو کام آ جائے، مجھے جو ہے پریشانی ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی وہاں جواب دیتے، فتویٰ دیتے، مشورے دیتے، کہتے خذی ما یکفیک من المعروف۔ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارا شوہر اتنا تم کو نہیں دیتا جو تمہارے لیے تمہارے بچوں کے لیے ناکافی ہے، تو اگر وہ کافی نہیں ہے تو تم اس کی اجازت کے بغیر کچھ حاصل کر لو، اٹھا لو، لیکن معروف طریقے سے اتنا ہی لو جتنا تم کو ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ بعض مرتبہ عورتیں آتی کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ رشتے آئے ہیں شادی سے متعلق۔ دیکھیے عورتیں آتی تھی وہ زمانے میں، پوچھتی تھی یا رسول اللہ 2 رشتے آئے ہیں، کون سا رشتہ قبول کروں میں؟ آپ پوچھتے صلی اللہ علیہ وسلم کس کا رشتہ آیا ہے؟ کہتے کہ جو ہے ایک صاحب ہیں معاویہ۔ آپ نے فرمایا اما معاویہ تو فسعلوکن لا مال لہ، نہیں بھائی معاویہ تمہارے واسطے مناسب نہیں، فقیر آدمی ہے، لا مال لہ، پیسے نہیں، ان کے پاس دولت نہیں، خود کھا نہیں سکتے، تمہیں کیا کھلائیں گے؟ دوسرے کون ہیں پوچھے، ابو جہم۔ آپ نے فرمایا اما ابا جہم لا یدع عصا عن عاتقہ، نکو بھائی وہ ابو جہم بھی نکو تمہارے واسطے، لاٹھی ہمیشہ کندھے پہ رہتی ہے، مارنے والا آدمی تمہارے واسطے، زیادہ مارنے والا، یا دوسرا معنی اس کا ہمیشہ سفر میں رہنے والا۔ وہ زمانے میں لاٹھی لے کے لوگ نکلتے تھے سفر میں، دونوں معنی ہی محدثین بیان کرتے ہیں۔ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے مسئلے، بڑے مسئلے، باقاعدہ عورتیں آتی تھی۔ ایک حدیث میں یہاں تک آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا تھا کہ نماز کو ذرا طویل کروں، لیکن اتنے میں عورتوں کی مجلس سے بچے کے رونے کی آواز آئی، میں نے نماز کو مختصر کر دی، ورنہ میری خواہش تھی نماز طویل کروں۔ مطلب یہ ہے مساجد میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ باقاعدہ عورتیں اس دور میں فجر میں بھی آتی تھی، دوسرے اوقات میں آتے تھے، اپنے چادروں کے ساتھ آتے تھے، پورے حجاب کے ساتھ آتے تھے۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ مساجد میں جو ہے دینی اعتبار سے ہر کام ہوتے تھے، عدالت کا کام، وفد کا استقبال، سیاسی اعتبار سے بڑے بڑے لیڈروں کا استقبال مسجد میں ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ بلکہ آج بھی میں کہتا ہوں نکاح وغیرہ، طلاق، خلا، لعان، جتنے مسائل ہیں پورے وہ زمانے میں مسجد میں ہی ہوتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ایریا کے حد تک میں کہتا ہوں نکاح تو مسجدوں میں ہوتے ہی ہیں۔ بعض شہروں میں دیکھتا ہوں خاص کر کے شادی محلوں میں وغیرہ جو نکاح ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے میں یہ سب سے زیادہ بہتر ہے ان نکاح مساجد میں ہوں۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے اجعل النکاح، کہ مساجد میں نکاح منعقد کرو، اس لیے کہ مسجد کا احترام بھی رہے گا، لوگ اس بہانے سے تحیۃ المسجد بھی پڑھیں گے، اس کے علاوہ مسجد میں نماز کا وقت رہے گا تو عورتیں صبح آئیں گے، نماز بھی باقاعدہ باجماعت پڑھیں گے۔ شادی خانوں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسائی قوم ایسی ہے، اگرچہ کہ لکھ پتی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، ان سب کے جو میرج ہیں، شادیاں ہیں، چرچ میں ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے خاص کر کتنا بڑا شہر کیوں نہ ہو، ہمارے جو ہے نکاح مساجد میں ہوں۔ کتنی مثالیں ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ فلاں عورت جو ہے آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، آپ کہتے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو بعض صحابہ کہتے یا رسول اللہ مجھے اس سے عورت سے شادی کرا دو۔ آپ پوچھتے تمہارے پاس کیا بھئی ہے؟ کہتے کیا بھی نہیں ہے، جاؤ گھر میں تلاش کرو، کم سے کم لوہے کے انگوٹھی تلاش کرو۔ گئے وہ صحابی، کیا بھی نہیں ہے، بولے یا رسول اللہ کیا بھی نہیں۔
آخر آپ نے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ کہاں یاد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مسجد میں ہی نکاح کر دیے، زوجتکھا بما معک من القرآن، جاؤ بھائی تمہارے شادی میں اس عورت سے کر دیا، خاص کر کے قرآن کی صورتیں اس عورت کو یاد دلا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ بعض مرتبہ عورتیں آتی تھی کہتی یا رسول اللہ میرے والد میری شادی فلاں صاحب سے کر دیے، مجھے پسند نہیں وہ شوہر، نکاح ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی ہیں، جج ہیں، سپریم کورٹ جو ہے مسجد نبوی ہے، آپ فوراً جو ہے اس عورت کی مرضی کے بغیر شادی ہو جانے کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے آپ اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے فرد نکاحہا، جس عورت کی شادی اس کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے آپ نے اس نکاح کو کینسل کر دیا۔ تو یہ مساجد جو ہیں ہر معاملے کے لیے معاشرتی کردار میں، معاشرے کی تعمیر میں، ترقی میں، ہر اعتبار سے مساجد کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک زمانہ ایسا تھا کہ مساجد میں جو آبادی ہوتی تھی خاص کر مصلیوں کی معمر لوگ ہوتے تھے، ایک زمانے میں میرے بچپن کی بات بولتا ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہر محفل میں، ہر مسجد میں آج کے زمانے میں نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مساجد الحمدللہ آباد ہیں۔ تو بچوں کی وجہ سے کچھ بوڑھے لوگ پریشان نہ ہوں، بچے بچے ہی ہوتے ہیں، چاہے کسی کا بچہ ہو کیوں نہ ہو، اگر بچے کچھ ہنگامہ بھی کر دیں اس کے لیے بڑے لوگ موضوع نہ بنائیں، ہنگامہ نہ کریں، اس لیے کہ آج کا جو بچہ ہے جو ہنگامہ کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ کل کا امام بنے، خطیب بنے، قاضی بنے، جج بنے، آگے چل کر کے وہ وکیل بنے، قوم کی خدمت کرے۔ اس لیے کہ وہ زمانے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے بھی نماز کو آتے تھے بھائی، بلکہ خود حدیث میں حکم ہے بچوں کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے ہیں مار کر کے نماز پڑھو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں مارنے کا حکم آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس لیے مساجد میں بچے بھی اگر آتے ہیں کہیں ہنگامہ بھی ہو گیا اسے بڑا موضوع بنا کر مسجد کے اندر لڑنا جھگڑنا اچھی چیز نہیں ہے۔ اور ایک سب سے اہم چیز مساجد تو ہم بنا دیتے ہیں، مساجد تو بنا دیتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن میں عام طور پر جہاں بھی جاتا ہوں افتتاح میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، وہاں کے امام، وہاں کے مؤذن، وہاں کے فراش، ان سب کی خدمت جو بھی ہو رہی ہے اس کے مناسب جو ہے معاوضہ بھی ضرور دیا جائے، اچھی تنخواہیں مقرر کی جائے۔ میری قوم کا حال کیا ہے معلوم ہے، 40 لاکھ روپے میں مینارہ بناتے ہیں لیکن امام اور مؤذن کی تنخواہ کیا 6,000، 8,000، 10,000، 12,000، اس کے اوپر ہر مصلی متولی بن جاتا ہے۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ امام بھی انسان ہے بھائی، اس کی بھی بیوی بچے ہیں، اس کے بھی جو ہے ضرورتیں ہیں۔ مساجد بنانا کمال کی بات نہیں ہے، مساجد کے ساتھ ساتھ جو خدمت گزار ہیں، جو ائمہ حضرات ہیں، مؤذنین ہیں، میں جانتا ہوں کئی مسجدیں ہمارے ایسی ہیں مؤذن کی تنخواہ کیا ہے معلوم ہے 6,000، 7,000 شہر کے اندر، بعض شہروں کا حال بول رہا ہوں۔ یہ کیا تماشا ہے، دنیا کمانے والے جو ہے لاکھوں میں کما رہے ہیں، مسجد کا خادم بالکل سب سے کم تنخواہ۔ یہ جو ہے معاشرے کے لیے ایک دردناک پہلو ہے۔ یہ سوچنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ وہ جو پوری زندگی مسجد کے لیے وقف کر دیا، کیا اس کا پیٹ نہیں ہے، اس کی بیوی بچے نہیں ہیں، اس کی ضرورتیں نہیں ہیں؟ مینارے پر لاکھوں روپے خرچ ہو سکتے ہیں لیکن اچھی تنخواہ ہم دے نہیں سکتے۔ مسجد بنانے کے لیے چندہ کر سکتے ہیں، مسجد چلانے کے لیے آپ چندہ نہیں لے سکتے قوم سے، اگر ہے بھی تو بعض مساجد میں دینے کے لیے دل نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ یہ کیا تماشا ہے میرے دوست؟ مساجد کے خادموں کو خوش رکھو، ان کو انسان سمجھو، ان کی ضرورتوں کو یاد رکھو۔ حالات کے تحت آج کے زمانے میں کم سے کم 20,000 سے کم جینا نہیں چل سکتا، میرے اپنا اندازے کے مطابق، غلط بھی ہو سکتا ہے، 20,000 25,000 سے کم کسی کا جینا چل نہیں سکتا میرے دوستو۔ اس سے کم اگر تنخواہ ہے تو وہ بیکار ہے۔ یہ ایک چیز خاص کر ہمیشہ میں بتاتا ہوں، اور یہ چیز ضرورت بھی ہے، خاص کر مسلمان گھر کے بغیر جی سکتا ہے مگر مسجد کے بغیر جی نہیں سکتا۔ مسلمان کے لیے اس کی زندگی میں ایک اہم حصہ مسجد کا ہے۔ مساجد کے ساتھ تعلقات جب آپ کے اچھے ہیں،
آتے ہیں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ائمہ حضرات کا بھی لحاظ رکھو اور ان کا احترام کرو۔ جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کی زندگیاں گزری ہیں، خاص کر دینی علم حاصل کرنے میں زمانہ گزرا ہے ان کا، ان کو معمولی نہ سمجھو، چاہے مؤذن ہو، فراش ہو، خادم ہو، سب محترم ہیں، ان کا احترام بھی ہو، ان کے لائق باقاعدہ ان کا معاوضہ بھی ہو اور ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھو۔ میں آخری ایک بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اگر ہمارے ائمہ مؤذنین بدعات اور خرافات میں اگر جا رہے ہیں، اس کا سبب وہ امام نہیں ہے، مؤذن نہیں ہے، معاشرہ ہے۔ اس لیے کہ آپ اس کی تنخواہ کم رکھتے ہیں، وہ لازماً جاتا ہے، غلط راستے پہ جاتا ہے، بدعات پہ جاتا ہے، خرافات کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، جو نہیں کرنے کام ہے پورے کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ضرورت ہے اور معاشرہ اسے صرف سوالات کرنے کے لیے تو تیار ہے۔ فلاں ٹائم نہیں تھے نا، کہاں چلے گئے تمہیں؟ ہر آدمی سوال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے وہ کوئی پوری نہیں کرتا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، لہٰذا تمام مسلمان جو بھی میری بات سنتے ہوں سمجھیے، مساجد اللہ کے گھر ہیں، مساجد پر جو بھی آپ خرچ کریں گے عند اللہ آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور یہ لوگ جو مساجد کے لیے وقف ہیں ان کا احترام کیجیے، اس لیے کہ یہ لوگ انبیاء کے وارث ہیں۔ امامت جو ہے نبی کا کام ہے، نبی کے بعد خلیفہ کا کام ہے۔ یہ خلیفہ کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا، جمعہ نہیں دے سکتا، عید نہیں پڑھا سکتا، وہ نیابت کا کام ائمہ کرتے ہیں۔ اور یہ مؤذنین کون ہے معلوم ہے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ان کے گردنیں بلند ہوں گی، اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، مقام مرتبہ بہت بلند ہے ان لوگوں کا۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال کیا قصہ بھائی؟ معراج میں گیا تھا نا میں، کچھ کسی کے چلنے کی آواز سن رہا تھا، معلوم ہوا کہ تمہارے ہی کچھ قدم تھے جو آواز میں سن رہا تھا، کیا نیکی ہے تمہاری؟ کہا یا رسول اللہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، جب بھی اذان دیتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ الغرض اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں ہیں مؤذنین کی، ائمہ کی، ان سب کی۔ بہرحال میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی مساجد کا صحیح معنی، مطلب اور اس کا جو معاشرتی جو کردار ہے اسے سمجھنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔